الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبيا لكان عمر بن الخطاب أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محرم الحرام کا مہینہ آج سے شروع ہو چکا ہے اور اسلامی سال کا آج پہلی تاریخ ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں اور پہلی تاریخ کو خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین سسر پیغمبر داماد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور مراد پیغمبر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب فیل کا جو واقعہ ہے اس کے 13 سال کے بعد آپ کی ولادت ہوئی اور نبوت کے چھٹے سال آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ آپ کا سلسلہ نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 9ویں پشت پر جا کر ملتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی مقرر ہوئے اور تقریباً 10 سال کچھ دن اوپر انہوں نے خلافت کی اور اس دوران بڑے بڑے فتوحات حاصل کی۔ روم اور فارس اور ایران تک تقریباً 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ آخری عمر میں جب آپ کی عمر تقریباً 63 سال ہوئی تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ جب آپ حج کے لیے آخری مرتبہ تشریف لے گئے تھے تو آپ نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے شہادت والی موت عطا فرمانا۔ اللہم اجعل موتی فی بلد حبیبک وجعل شہادتی فی سبیلک۔ اے اللہ مجھے اپنے حبیب کے شہر میں موت عطا فرمانا اور شہادت والی موت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت بھی شہادت کی عطا فرمائی اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں عطا فرمائی، مدینۃ المنورہ میں، کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں مدفون ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ منبر پر چڑھے اور فرمایا ان فی جنات عدن قصرا لہو 500 باب۔ جنت میں ایک محل ہے اس کے 500 دروازے ہیں، اور وعلی کل باب 5000 من الحور العین، اور ہر دروازے پر 5000 حوری موجود ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ کس کے لیے لا يدخلہ الا نبی، اس میں صرف نبی داخل ہوگا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف التفات کیا، نظر کیا اور فرمایا ہنی اللہ کا یا صاحب ھذا القبر، فرمایا آپ کو مبارک ہو اے صاحب قبر۔ اس کے بعد فرمایا کہ او صدیق، یا اس محل میں صدیق داخل ہوگا۔ اور ثم التفت علی قبر ابی بکر، پھر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کی طرف اس کے طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ ہنی اللہ کا یا صاحب ھذا القبر، کہ آپ کو بھی مبارک ہو اے صاحب قبر۔ اس کے بعد فرمایا کہ او شہید، یا اس میں شہید داخل ہوگا۔ جب یہ فرمایا تو اس کے بعد اپنے طرف متوجہ ہوا، ثم التفت علی نفسی ہی، اپنے نفس کی طرف متوجہ ہوا اور فرمایا کہ نہ تو نبی ہے
اور نہ صدیق ہے تو آپ کو شہادت کیسے ملے گی؟ وہ یہ اس لیے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ خلیفہ ہے، وہ شہر میں رہتے ہیں، اور جو مجاہدین ہیں وہ بارڈروں پہ جا کے جہاد کرتے ہیں، وہاں پہ لڑتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے شہادت کیسے ملے گی؟ اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ ذات کہ جس نے ہمیں مکے سے ہجرت کرا کے یہاں مدینے میں مجھے لے کر آیا، وہ ذات میرے لیے باہر سے شہادت بھی یہاں پہ لے کر آ سکتا ہے اور کسی کو بھیج سکتا ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فساقہ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے طرف وہ شہادت کو بھیج دیا۔ تو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور ذی الحجہ کے آخری دن چل رہے تھے، ایک مجوسی غلام جو کہ اب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، اور جس کا نام ابو لولو فیروز المجوسی تھا، تو اس نے خنجر کو چھپایا ہوا تھا، اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر وار کیا، کچھ وار پیچھے سے انہوں نے وار کیا، پھر اس کے بعد یہ کوک میں، اور اس کے بعد روایت میں آتا ہے کہ پیٹ میں بھی خنجر مارے، 6-7 خنجر مارے، اور جس کی وجہ سے آپ شدید زخمی ہوئے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ہو گئے، اور انہوں نے نماز کو کنٹینیو رکھا، اور نماز کو اس نے مختصر صورتوں کے ساتھ نماز مکمل کیا۔ اس کے بعد آپ کو گھر لے کر گئے اور آپ کو دودھ پلایا گیا، چونکہ دودھ آپ کے آنتوں سے باہر آیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اب میری آخری وقت ہے، اور اپنے بیٹے عبداللہ سے فرمایا کہ جاؤ اور اماں عائشہ کے گھر پہ جانا، اس کے حجرے پہ جانا، اور اس سے کہنا کہ مجھے عمر نے بھیجا ہے۔ اس طرح نہیں کہنا کہ مجھے خلیفۃ المؤمنین نے، لا تقل لها امیر المؤمنین، اس سے یہ نہیں کہنا کہ مجھے امیر المؤمنین نے بھیجا ہے، بلکہ اس سے کہنا کہ مجھے عمر نے بھیجا ہے، اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں پہ وہ قبر کی جگہ چاہتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے فرمایا کہ مجھے ابا جان نے بھیجا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے یہاں پہ جگہ چاہیے، قبر کی جگہ چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھی، اور انہوں نے فرمایا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن اگر عمر مانگتا ہے تو عمر کو مجھ پر اس پر فوقیت حاصل ہے، اس کو میں اپنے اوپر اس کو ترجیح دیتی ہوں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لائے اور اپنے والد محترم سے فرمایا کہ ابشر یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین آپ کو خوشخبری ہو، اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اجازت دے دی۔ تو اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے تشریف لے کر جاتے ہیں، یکم محرم الحرام ہے، اور پھر فرمایا کہ جب میری شہادت ہو جائے اور میرا نماز جنازہ صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ وہ پڑھائے گا، تو جب میرا نماز جنازہ پڑھا جائے تو اس کے بعد جب میرے چارپائی آپ لوگ اٹھائیں گے تو حجرے کے باہر رکھ دینا، اور دوبارہ پھر اجازت طلب کرنا، اگر اجازت مل جائے تو میری چارپائی اندر لے کر جانا اور مجھے وہاں پہ دفن کرنا، اور اگر اجازت نہ ملے تو مجھے عام قبرستان جنت البقیع میں دفن کرنا۔ جب آپ کا نماز جنازہ پڑھایا گیا اور قبر مبارک کے لیے آپ کی چارپائی اٹھائی گئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حجرہ مبارک کے پاس وہاں رکھ دیا گیا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی۔ امہات المؤمنین نے کہا کہ حبیب کو حبیب سے ملائیے، اور اس کے لیے مرحبا کہا کہ مرحبا بعمر، عمر کو لے کر آئیے اور اس کو یہاں دفنائیے۔ قبر کھودا گیا، اور جب قبر کھودا گیا تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا، جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، اور وہ رو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اے عمر، اللہ کی قسم مجھے پتہ تھا کہ یہاں تو دفن ہوگا، آپ کے علاوہ یہاں کوئی اور نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ میں نے بے شمار مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی، اور آپ فرما رہے تھے کہ خرجت انا ابو بکر و عمر، دخلت انا ابو بکر و عمر، میں داخل ہوا میرے ساتھ ابو بکر تھے اور عمر تھے، میں نکلا میرے ساتھ ابو بکر تھے اور عمر تھے، اسی وجہ سے مجھے یقین تھا کہ یہ جگہ آپ کو ملے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش میں
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کر دیا، اور قیامت کے دن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ابو بکر اور عمر ہم لوگ ایسے اٹھیں گے، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ہم لوگ ایک ساتھ اٹھیں گے۔ تو یہ آج کا دن جو یکم محرم الحرام ہے، امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور اس پہ کچھ لوگوں نے تبصری بھی کیے ہیں، خصوصاً جو انجینئر علی مرزا ہے، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو تاریخ ہے یکم محرم الحرام، یہ شہادت کی نہیں ہے، شہادت کی تاریخ 27 ہے یا 28 ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کرتا ہوں، تاریخ کوئی بھی ہو، شہادت کی 27 ہو یا یکم محرم الحرام ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو بات ہے شہادت کی کہ امیر المؤمنین کو شہادت ملی، اور جو مطالبہ ہے اہل سنت والجماعت کا وہ یہ ہے کہ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت کا دن ہے اس میں بھی چھٹی کا اعلان کیا جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس دن کیا ہوا تھا۔ اصل مقصد یہ ہے، اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ 10 محرم کو جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے تو اس کے مقابلے میں یہ کر رہا ہے، یہ ایک جہالت والی باتیں ہے، کیونکہ جو جتنے اہل سنت والجماعت ہے وہ سب صحابہ کرام کو مانتے ہیں، تمام صحابہ کرام کو مانتے ہیں، اور اس میں کسی قسم کا یہ نہیں کرتے کہ یہ صحابی، کسی صحابی کے بارے میں کسی کا غلط رویہ نہیں ہے، اور سب کا یہ عقیدہ ہے اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ کرام وہ ستاروں کے مانند ہے، تم میں سے جو بھی جس صحابی کے بھی اقتداء کریں گے ہدایت یافتہ ہوں گے اور ہدایت پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔